डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहिबा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में मैदान मार लिया है। आपसे पहले ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात को वेलकम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर ये जेन्युइन हैं तो वो आएँ, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो किन ग्राउंड्स पे लगा रहे हैं? ऑल्दो पीपल्स पार्टी की तो पहले से अक्सरियत है सिंध में। जी बहुत शुक्रिया जी। वही आपने देखा है ना कि जो दूध की नहरें वहाँ पे निकल आई हैं और शहर भी बह रहा है और इतनी पॉपुलैरिटी है, इसीलिए लोगों को किडनैप भी किया जा रहा है, हरासा भी किया जा रहा है और 2 कल लोग की शहादत भी हुई है, बेतहाशा लोग जख्मी भी हुए हैं और ये तो फर्स्ट फेज का है। लेकिन मैं इस चीज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे वो करती हूँ। जब ये हालात पता थे और खुद फॉरेन मिनिस्टर साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने फ्लोर पे ये कहा था कि ये अब इलेक्शंस इतने डर है कि खौफनाक होंगे और खून रेजी ना हो और ये सारी बातें, उसके बावजूद जो है, और क्योंकि ये वर्सेस पूरी इंतजामिया हो रही है इलेक्शन, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन भी नहीं हो रही है, ये एक एनार्की हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत ही बदनसीब है सिंध और बहुत ही जो लोग, मैंने बजट स्पीच में भी यहाँ कहा था कि जो होपलेसनेस आज देख रहे हैं हम आवाम में, ये बहुत खतरनाक है और वही चीज को ये जब ऐसी इलेक्शंस होती हैं तो उसमें और ये बातें मायूसी फैलती है। जी ये डॉक्टर साहब, ये क्या हकीकत नहीं है कि सिंध में पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे सिंध में मौजूद है? जीडे का इत्तेहाद भी पॉकेट्स में है, जो पीटीआई है उसने भी कराची से आगे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इमरान खान साहब तो अंदरूनी सिंध मेरे ख्याल है पिछले 3.5 साल में एक आध दफ़ा ही गए हैं और यही मुस्लिम लीग का हाल है, जमीयत उलमा इस्लाम भी के भी पॉकेट्स हैं। तो ये तो एक जमात के मुकाबले में कई ग्रुप थे, वो एक दूसरे के वोट तोड़ रहे थे, तो ये एक बदअमनी का पहलू जो है वो बिल्कुल अफसोसनाक है। लेकिन इलेक्शन की जो हार जीत का मामला है वो किसी की धांधली की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक मजबूत जमात जीत गई और कमज़ोर जमातें जो हैं वोट बांट कर एक दूसरे का हार गई। जी देखिए ना, मैं वही पूछ रही हूँ कि जो बाकी लोग थे कि उनका मुकाबला किससे था? मजबूत जमा या पूरी इंतजामिया थी ना? अच्छा। इंतजामिया वर्सेस है दूसरे लोग, ये कोई पीपल्स पार्टी से तो की नहीं इलेक्शन। मतलब पीपल्स पार्टी तो बहुत मासूम, मैं समझती हूँ कि बहुत ही वो है, लेकिन ये तो इंतजामिया वर्सेस अवाम है और निहायत अफसोस की बात है कि ये लोकल लेवल की होती हैं, इसमें एक ग्रोअर दूसरे ग्रोअर के होता है, पेजेंट्स होते हैं या लेडीज हैं या जो डिफरेंट लोग करते हैं, निहायत एक बेचारे पिछड़े तबके हैं जिनको फिर एक पुलिस की आंख बहुत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के वो एक धमकी काफी होती है और ये वही सिलसिला है जो चल रहा है। और नहीं डॉक्टर साहब, इसमें अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए इलेक्शन डे पे तो इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के मातहत थी, तो सारी जिम्मेदारी तो फिर इलेक्शन कमीशन पे बनती है। जी मैं तो बिल्कुल वही कह रही हूँ, और जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि किस तरह डिवॉल्व करना है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट में गई हुई हैं कि इन ऐसी इलेक्शंस ना कराई जाएं जब तक के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो मकसद होता है कि पावर्स डिवॉल्व हों। तो क्या आपको पावर्स डिवॉल्व होते नजर आ रहे हैं? 140A आर्टिकल की वायोलेशन हो रही है। तो डॉक्टर साहब, अगले मराहल जो बल्दियाती इंतखाबात के हैं उसमें आपका लाएअमल क्या होगा, या बाकी जमातों को मिला के आप क्या लाएअमल अख्तियार करना चाहेंगी? बाइकाट करेंगी या इसी तरह के इलेक्शन में फिर हिस्सा लेंगी? देखिए, बाइकआउट तो नहीं करेंगे कतई, क्योंकि मैंने तो यही सीखा है मोहतरमा से, और अच्छा है जो भी प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोज होते हैं, सामने आते हैं, तो उस प्रोसेस में ज़रूर जाना चाहिए
اور اس کے بعد یقیناً جو بھی عوام میں سے غصہ ہے، نا امیدی ہے، یہ سب نظر آ رہی ہے، اور ہم کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں یہ تو سوچنا ہے، اداروں نے سوچنا ہے، الیکشن کمیشن نے سوچنا ہے کہ اس قسم کی الیکشنز کرا کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم جو بھی یہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا وہ وہ اس میں نظر آ رہی ہیں، وہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو اتنی جلدی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ وہ یہ انشور نہیں کرتے کہ یہ اس کو فیئر ہوگی، اور یہ انتظامیہ کے انڈر دینا، مطلب کہ جن کو پروموشنز کرانی ہیں، جن کو اپنی نوکریاں پکی کرنی ہیں، تو وہ الیکشن کر رہے ہیں غریب عوام کے ساتھ۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد برقرار ہے یا ختم ہو چکا ہے حکومت ختم ہونے کے بعد؟ نہیں جی، کس قسم کا اتحاد؟ مطلب یہ تو کولیشن گورنمنٹ جب بنتی ہے تو آپ کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، جب کولیشن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے، ہماری اپنی ہے، ایک موقف ہے، ہمارا اپنا ایک ہے، اب کس طرح کی آپ کو کولیشن کا نظر آ رہا ہے؟ یعنی ابھی ڈاکٹر صاحبہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور دوسرا کیا آپ نے، کیونکہ آپ منسٹر تھیں، آپ نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جب آپ پارلیمنٹ میں واپس آ گئے تو ان کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی آ جائیں؟ جی میں تو پہلے ہی مشورہ دے رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں آ کے وہ پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے، پارلیمنٹ میں آ کے بات ہونی چاہیے اور بھرپور طریقے کا احتجاج ہونا چاہیے، لیکن آج جس طرح اسپیکر صاحب نے بلڈوز کیا ہے میں اسے بھرپور طریقے سے کنڈیم وہ کرتی ہوں۔ میں ایک لون وائس ایک تھی، فارمر اسپیکر رہی ہوں، پہلی خاتون اسپیکر مسلم ورلڈ کی، اور جس کے ساتھ جو رویہ آج یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف مجھے بلکہ پوری دیکھنے والے جتنے عوام ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ہوگا، خواتین نے اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کیا ہوگا کہ میں آج کیا کہہ رہی تھی، میں تو صرف وہی ایز اپوزیشن اپنا رول ادا کرنا چاہتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ میں یہ کہہ کے اٹھی کہ میں بدتمیزی نہیں کروں گی، میں پوڈیم تک نہیں جاؤں گی، نہ میں کوئی ایسی چیز کروں گی جس میں جو اسپیکر کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو میں کسی طرح بھی وہ کروں، لیکن جو کچھ آج ہوا یہ جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور بالکل جو ایک یا دو ممبرز کی اپوزیشن ہے اسے انہوں نے بالکل ہی آج دکھا دیا کہ کیسے بلڈوز کر کے ان کے اپنے الائز نے آج جس طرح شور مچایا ہے وہ بھی تعلق ہے، اور اگر اس طرح یہ اپوزیشن کو کی آواز دبائیں گے تو دیکھے گا ان کے اندر سے کتنی مخالفتیں نکلتی ہیں، اور ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے جو یونائٹڈ رکھتی ہے حکومت کو، اور جب وہ اپوزیشن ختم ہو جائے تو اندر سے اپوزیشن نکلتی ہے جو کہ اب نکلتی نظر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک، مینوفیکچررز کے اپنے شکوے ہیں، امپورٹرز کے اپنے شکوے ہیں، آپ بطور ڈاکٹر یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کے شکوے بجا ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بھی کاسٹ افیکٹو نہیں ہیں، اور جس وجہ سے بنیادی جو ہر پاکستانی جن بیماریوں کے خاص عمر کے بعد شکار ہے اس کی دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں، پیناڈول جیسی دوا بھی نہیں مل رہی ہے مارکیٹ میں؟ تھینک یو ویری مچ جی، میں پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ویری سگنیفیکینٹلی امپورٹنٹ ایشو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادویات کی فراہمی، ادویات کا بننا اور ادویات کی قیمتیں جو ہیں یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں ایک حق ہے کسی بھی شہری کا کہ اسے یہ ملنی چاہیے۔ اب یہ فائدہ نقصان آپ جانتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی دی فارماسیوٹیکل انڈسٹری، بلکہ ہمارے ہاں یہ روایت چل نکلی ہے کہ جب تک 150% کے اوپر نہیں ٹھہرے اس وقت تک اس کو یہ فائدہ نہیں سمجھتے کہ یہ فائدہ بھی ہے۔ میں ریگارڈلیس آف دیئر ویو پوائنٹ کی جیسا بھی جو بنتا ہے اس کی میں بنیادی طور پہ جو ذمہ داری سمجھتا ہوں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ریاست نے ادویات کو، صحت کی فراہمی کو انشور کرنا ہے کہ لوگوں تک یہ جو ہے وہ موجود ہو۔ بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں اور مطلب سب دوست جانتے ہیں، بھی آپ دوست دونوں احباب بھی جانتے ہیں کہ جو صحت کے معاملات ہیں پورے ملک کے اندر، وہ بھلے پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا سسٹم، اور ایک ہمارے ہاں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ وی ایور وانٹ ان ا ٹرائل کہ تجربات کے اندر رہتے ہیں کہ تجربہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا تجربات۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب خطا کلامی کی معافی، ایک سوال ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم بیسک پیناڈول کی بات کر لیں، 2 سال پہلے 2020 میں
اس کا را مٹیریل جو پر کے جی پاکستان میں امپورٹ ہوتا تھا وہ 765 روپے میں تھا، اور گولی جو ہے وہ 1 روپے 56 پیسے میں ملتی تھی. گولی آج 1 روپے 70 پیسے میں، اور را مٹیریل جو ہے وہ تقریباً 2300 روپے میں امپورٹ ہو رہا ہے. اب حکومت کیا سیاسی ایک غیر مقبول فیصلہ ہوگا ادویات کی قیمتیں بڑھانا، اس لیے نہیں بڑھا رہی، اور وہ اس بات کو ترجیح دے رہی ہے کہ قیمت نہ بڑھائی جائے اور بھلے یہ شارٹ رہتی ہیں تو رہیں، یا کوئی اور مصلحت ہے؟ دیکھیں، جیسے میں پہلے بھی کوشش کر رہا تھا آپ کے ساتھ یہ بات اپنا نقطۂ نظر شیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو پروفٹ مارجنز رکھے جاتے ہیں دیز آر ٹو ہائی. آپ جسٹ مطلب میں اتفاق سے پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایسے دوست احباب کو جو کل تک ایک ہمارے ساتھ میڈیکل ریپ کی حیثیت سے آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی کہ آج کل مطلب دے آر اف ناٹ بلینر دے آر دا ملینر، کہ اسی مطلب بزنس کے اندر ہی آ کے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ تعلیم اور صحت یہ کاروبار نہیں ہے. اس کے اوپر خدارہ یہ جو ہے کہ پروفٹ مارجنز اگر 2300 روپے کا آپ کے مطابق اگر یہ را میٹیریل آ رہا ہے اور وہ فراہم کر رہے ہیں ہمیں یہ ساری پیراڈول اگر لے لی جائے پیراسیٹامول کو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نقصان کے اندر کر رہے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ جی صحت کے اندر یہ فائدہ نہیں ہے، ہاسپٹل چلانا بالکل ناکام ہے، تو کسی آپ جیسے سیانے نے اسے کہا تھا کہ اگر اتنا ہی یہ نیگیٹو کے اندر کاروبار ہے تو میرے بھائی اس کو بند کیوں نہیں کر دیتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از آل دا پروفٹس، اور حکومت کو اگر وہاں پہ انہیں سبسڈائز کرنا پڑتا ہے، اور اس سارے چین کو جو اسٹرکچر کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا، اگر حکومت اسے سمجھے گی اور خلق خدا کے بارے میں جو سمجھے گی، آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ.